چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، 66 ہے نا یہ چک ہمارے ترکھنی کے آگے 66 چک، وہاں میں وضو کر رہا ہوں تو میرے ساتھ مسجد کے امام صاحب بھی کھڑے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو تھوڑی 2-3 ٹوٹیاں چھوڑ کر ایک اور آدمی وضو کر رہا ہے، اس کا نام تھا سرفراز، میں جانتا تھا اسے، اس کو پھمبا پھمبا کہتے تھے نا، وہ کنڈکٹر تھا ادھر لاریڈے میں، ہاکر نہیں ہوتی بسیں بھرنے والے، وہ والا۔ تو باہر سے ایک آدمی اب مسجد سے نکلا، ایک آدمی اسے پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے یار پھمبیا میں اثر دیاں 4 رکعتاں پڑھنی سی پھول کے 5 پڑھ لیے، میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب میں بھی وہاں پر موجود ہوں، مسجد کا امام بھی موجود ہے، اس نے دونوں سے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ پوچھا کس سے؟ وہ کنڈکٹر جو بسوں کا حق کرتا ہے، کہہ رہا جی 5 پڑھ لیاں اثر دیاں ہو گیاں کہ نہیں؟ اب وہ بھی مفتی اعظم، اس نے نہیں پوچھا کہ چلو میں کہہ دوں یار جو علماء کھڑے ان سے پوچھ لو، کہہ رہا کوئی نہیں، رب دے گھر 'چ ود ہی گئی ہے، کٹتے نہیں گئی نا، نماز ہو گئی ہے خیر۔ جب یہ معیار ہو تو ایسے معیار میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو بچانا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ ساری زندگی عبادت گزار ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مردود لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں کوئی ایسی کفریہ بات چل رہی ہوتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی، اس ناپسند۔ اور بعض بندہ انتہائی گناہ گار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی ایک آدھ عمل ایسا ہوتا ہے جس عمل کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں انتہائی مقبول ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے مقبول بندوں میں بنیں، مردود بندوں میں نہ رہیں۔